اطمینان سے اطمینان رکھیے. میں کرسی پہ بیٹھا ہوں, آیا ہوں اور بڑی تقریر ہوگی کیونکہ اب رات ہماری سب کا ٹائم ختم ہو گیا. اب جو بھی بچا ہے انشاءاللہ وہ ہمارا ہی بچا ہے. بیٹھے ہیں آپ اطمینان سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوگر ہوئے تھے, وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوگر ہوئے تھے, نئے نرالے طرف کے سامع عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دو میں. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دو میں. وہاں سے انوار ہنستے آتے یہاں سے نفحات اٹھ رہے تھے. اعلیٰ حضرت امام عشق محمد امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سب سے پہلے ایک خوشی کی خبر آپ کو بتا دوں کہ شیر اہل سنت محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب, جن کا آج بیل ہوا ہے, مگر دوسری جگہ ایک اور FIR درج ہے, کل وہاں جانا ہوگا. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی باعزت بری فرمائے. دیکھیے, آدمی بزدل کب ہوتا ہے؟ میرے مخلص نے کہا کہ آپ بھی تھوڑا سوچ سمجھ کے بولیے. جب تک ہم کچھ باتیں ایسی ہیں اپنی قوم کو نہیں بتائیں گے, یہ قوم کیسے جانے گی کہ یہ باتیں ہیں اسلام کے اندر؟ ورنہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بولتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. میں آج ایک ایسی جگہ پر گیا نکاح خانے میں کہ دلہا کو بسم اللہ پڑھتے نہیں آ رہا, اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے نہیں آ رہا. یہ شرم کی بات ہے ہمارے لیے, ہے کہ نہیں؟ یہ مسلم قوم مسلم کا شہزادہ ہو اور اس کو تعوذ اور تسمیہ پڑھنا نہ آتا ہو. اللہ اکبر, ڈوب مرنے کی بات ہے ہمارے لیے کہ تعوذ اور تسمیہ اگر ہم نہ جانیں تو پھر اسلام کی باتیں ہم کیسے جانیں گے؟ تو آدمی جتنا گنہگار ہوتا ہے وہ اتنا ہی مسلم ہوتا ہے. جو
جتنا نیکوکار ہوتا ہے قسم خدا کی وہ اتنا ہی باہمت ہوتا ہے۔ آج حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی ابتدا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، اور آج مسجد اقصی کی تحفظ کے لیے، بیت المقدس کی تحفظ کے لیے فلسطین کا بچہ سینہ تانے کھڑا ہے۔ کچھ تو نہیں ہے اس کے پاس، مگر پھر بھی سینہ تانے اس لیے کھڑا ہے کہ کچھ ہو یا نہ ہو خدا کا فضل ان کے ساتھ ہے اور مصطفیٰ کی رحمتیں ان کے ساتھ ہے، اور سب سے بڑا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ ایسا نیکوکار ہے کہ وہ بزدل نہیں ہے۔ جو جتنا نیکوکار ہوتا ہے وہ اتنا باہمت ہوتا ہے، جو جتنا گنہگار ہوتا ہے وہ اتنا بزدل ہوا کرتا ہے۔ وہی شعر اہل سنت کے لکھے ہوئے چند اشعار میں پڑھتا ہوں۔ اگر تفصیل میں طرز میں پڑھوں گا نا آواز نہیں، مگر تو ٹائم بہت لگ جائے گا، اس لیے میں کیسے پڑھتا ہوں صرف آپ سنیے۔ بڑی درود پاک اللہم صلی اللہ۔ سنا ہے بے کسوں کے گھر میرے سرکار آتے ہیں۔ آج ہم نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں، معراج مصطفیٰ کی محفل سجائے ہیں۔ الحمدللہ ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں اور ہم ہی نبی کا معراج مناتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہم ہی سجاتے ہیں اور معراج مصطفیٰ کی محفل ہم ہی سجاتے ہیں، اور جو میلاد نہ سمجھ پایا ہو وہ معراج قیامت تک نہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ نبی کا میلاد تعجب نہیں، نبی کا معراج تعجب خیز ہے۔ جو نبی کا میلاد نہ سمجھ پایا ہو وہ نبی کا معراج بھی سمجھ نہیں پائے گا۔ اور آج ہمارا عقیدہ ہے کہ اس محفل میں شروع سے ہی میرے نبی تشریف لائے، شروع سے ہی، اور سنیوں کی ہر محفل میں نبی تشریف لاتے ہیں۔ بولے ہمیں تو دکھتے نہیں ہیں، تمہیں دکھیں گے کیسے؟ تمہاری آنکھوں میں کنکری جو لگی ہے، ان کی آنکھوں میں کنکری لگی ہے تو کیسے دیکھیں گے؟ نبی تو ہمارے دیکھنے والے تو ہماری محفلوں میں دیکھا کرتے ہیں۔ تو لکھے ہیں کہ سنا ہے بے کسوں کے گھر سرکار آتے ہیں، سنا ہے بے کسوں کے گھر سرکار آتے ہیں، اور غم دل کی دوا بن کر میرے سرکار آتے ہیں، غم دل کی دوا بن کر میرے سرکار آتے ہیں۔ اور غموں کی دھوپ میں جب بھی گراہوں میں ٹھوکریں کھا کر، غموں کی دھوپ میں جب بھی گراہوں میں ٹھوکریں کھا کر، اٹھانے کے لیے اکثر میرے سرکار آتے ہیں، اٹھانے کے لیے اکثر میرے سرکار آتے ہیں۔ اور قصور اپنی نگاہوں کا ہے ورنہ عاشقوں سنو، قصور اپنے نگاہوں کا ہے ورنہ عاشقوں سنو، سرے محفل میں ہی اکثر میرے سرکار آتے ہیں، سرے محفل ہی اکثر میرے سرکار آتے ہیں۔ آج یتیم جو رہتا ہے نا لوگ اسے پریشان کرتے ہیں، کیونکہ کوئی اس کے آگے پیچھے نہیں رہتا، یتیم ہوتے ہیں اس کو پریشان کرتے ہیں۔ تو سنو کہ یتیموں کو مبارک ہو انہیں دنیا نے گھر چھوڑا ہے، یتیموں کو مبارک ہو انہیں دنیا نے گھر چھوڑا ہے، اٹھانے اپنے کندھوں پہ میرے سرکار آتے ہیں، اٹھانے اپنے کندھوں پہ میرے سرکار آتے ہیں۔ اور شب اسرا آج کی رات، شب اسرا یعنی اسرا کی رات، آج ہی کی رات، یہی رات شب اسرا، فرشتوں سے کہا جبریل امین نے، شب اسرا فرشتوں سے کہا جبریل امین نے، کھڑے ہو جاؤ صف بن کر میرے سرکار آتے ہیں، کھڑے ہو جاؤ صف بن کر میرے سرکار آتے ہیں۔ اور سنیے کفن پہنا کر جب مجھے اٹھانا چاہو، کفن پہنا کر جب مجھے اٹھانا چاہو اے لوگو، کفن پہنا کر جب مجھے اٹھانا چاہو اے لوگو، ذرا دیکھو کھڑے ہو کر میرے سرکار آتے ہیں، ذرا دیکھو کھڑے ہو کر میرے سرکار آتے ہیں۔ اور قبر کی سخت راتوں میں مجھے ڈر تھا مگر اب تو، قبر کی سخت راتوں میں مجھے ڈر تھا مگر
مگر اب تو سنا ہے روشنی لے کر میرے سرکار آتے ہیں، سنا ہے روشنی لے کر میرے سرکار آتے ہیں۔ اور کیوں؟ کفن میں منہ چھپا کر زندگی مسکراتی ہے، قسم سے موت بڑی اچھی ہے جو آقا سے ملاتی ہے۔ کفن میں منہ چھپا کر زندگی مسکراتی ہے، قسم سے موت بڑی اچھی ہے جو آقا سے ملاتی ہے۔ وہ منظر کیسا ہوگا جب آقا سامنے ہوں گے، وہ منظر کیسا ہوگا جب آقا سامنے ہوں گے۔ خبر یہ جب بھی سنتا ہوں طبیعت جھوم جاتی ہے، خبر یہ جب بھی سنتا ہوں طبیعت جھوم جاتی ہے۔ اور سنی آخری سے، نکیروں نے مجھ سے پوچھا قبر میں سخت لہجے سے، نکیروں نے مجھ سے پوچھا قبر میں سخت لہجے سے، کہا رک جاؤ تھوڑا میرے سرکار آتے ہیں، رک جاؤ تھوڑا میرے سرکار آتے ہیں۔ بڑی درود پاک اللہم صلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار تو سبحان لگی، آپ لوگ سنیں گے نا؟ آج کی رات کو بہت زیادہ ہی سبحان اللہ کہیے، کیوں؟ اس لیے کہ آج کی وہ رات ہے جس میں رب نے خود سبحان اللہ کہا، سبحان الذی اسری، رب نے فرمایا ہے، تو اس لیے آج وہ عظیم رات ہے جس میں رب خود سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ اور سنیو، ناز کرو اپنی تقدیر پر۔ معراج کی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات سن لیجیے اور ناز کریے اپنی تقدیر پر۔ یہ بات ذہن میں رکھ کر دنیا میں زندگی گزاریے، تھوڑی پریشانی میں الجھ کر زبان پہ ہر پہ شکایت نہ لائیے، اپنی تقدیر کو بری اور بھری نہ کہیے۔ یہ ہماری تقدیر ہی ہے کہ ہم نبی کے غلام ہیں، یہ ہماری تقدیر، ہماری قسمت ہی ہے کہ آمنہ کے لال کے نام لیوا ہے، اور ہماری تقدیر ہی ہے کہ ہم میلاد منانے والے اور معراج منانے والے گھر میں پیدا ہوئے۔ ورنہ لوگ آج ایمان کا سودا ایک چائے کے اوپر کر لیتے ہیں، چائے کے اوپر۔ ایمان تمہارا اتنا سستا ہو گیا کہ تم ایک چائے کی پیالی کے بدلے میں اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہو۔ اللہ اکبر! ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں میرے بھائی، ایمان تمام دولتوں میں سب سے بڑی دولت کا نام ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر یہ نمازیں کیا کرو گے، یہ روزہ کیا کرو گے، یہ زکوٰۃ فطرے کیا کرو گے؟ ایمان مضبوط بناؤ، اور ایمان میں اتنا مضبوط ہو جاؤ جتنا مضبوط بنا کر ہمیں صحابہ کرام نے ہمارے بھائی کو ہم کیسے چھوڑیں گے؟ صدیق اکبر نے تو بیٹوں کو چھوڑ دیا۔ ام المومنین، جب حضرت ام المومنین کے گھر میں جب ان کے والد آئے تو آپ نے نبوت والی چادر موڑ دی کہ تم ناپاک ہو، یہ میرے نبی کا پاک بستر ہے۔ یہ ہے ایمان۔ دیکھیے حضور، ایک روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی جنہ علیہ الصلوۃ والتسلیم قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گے، دو سبز کپڑا پہنے ہوئے ہوں گے۔ کون سا کپڑا؟ دو سبز کپڑا، احرام کے طرح دو سبز کپڑا پہنے ہوئے ہوں گے، اور جنتیوں کو، جہنمیوں کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھیں گے، دیکھتے رہیں گے۔ اچانک ایک ایسا شخص جائے گا جو نبی کی امتی ہوگا، نبی کا غلام ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے، یا نبی اللہ، یا محمد۔ حضرت آدم ہمارے نبی کو پکاریں گے، کیا دیکھ کر؟ کہ نبی کا ایک غلام جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ حضرت آدم بے چین و بے قراری کے عالم میں آمنہ کے لال، نبیوں کے نبی، رسولوں کے امام کو پکاریں گے۔ حضرت محمد عربی فرمائیں گے، اے ابو البشر، بولو کیا بات ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے گا اور آپ عرض کریں گے، اے نبیوں کے امام، آپ کا ایک امتی میں نے دیکھا ہے کہ وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! آمنہ کے لال نبی رحمت توڑتے ہوئے وہاں تشریف لے جائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے حقیقت میں ایک امتی جہنم میں جا رہا ہے۔ آپ فرشتوں سے فرمائیں گے، اے فرشتوں رک جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے، آقا ہم تو خدا کے حکم پر مامور ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر! حضور رحمت عالم شفیع امت فرمائیں گے، اے فرشتوں رک جاؤ۔ آواز آئے گی، اے فرشتوں رک جاؤ، میرا حبیب کیا کہہ رہا ہے سنو۔ نبی
نبی رحمت شفیع امت فرمائیں گے رک جاؤ یہ جہنم میں نہیں جائے گا. آپ میزان عدل پر جائیں گے, اپنے مبارک گردے سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور میزان عدل کے پلے میں رکھ دیں گے تو نیکی والا پلہ بہت وزنی ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا اے فرشتوں اس نبی کے غلام کو اب جہنم کی طرف نہیں جنت کی طرف لے جاؤ. جب جنت کی طرف لے جایا جائے گا اب وہ جہنم کی طرف جانے والا شخص عرض کرے گا نبی رحمت سے پہچانا نہیں ہوگا. عرض کرے گا آقا آپ اتنے مخلص ہیں, اتنے مہربان ہیں, نفسی کے عالم میں آپ نے ہمیں جہنم سے نکال کر جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کی طرف پہنچا دیا ہے, آپ ہے کون؟ اور نبی رحمت شفیع امت فرمائیں گے کہ میں تمہارا نبی, تمام نبیوں کا امام, تمام رسولوں کا امام, آمینہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو. اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئے گی اے حبیب آپ اپنی امت کے لیے جو چاہے فیصلہ فرما دیں, جو چاہے فیصلہ فرما دیں. آج کے رات نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کیا تھا اے اللہ میری امت میری امت میری امت. رب نے فرمایا اے حبیب تمہیں اپنی امت چاہیے یا شفاعت چاہیے؟ تو اللہ کے حبیب نے عرض کیا اے اللہ میری امت کی شفاعت میرے ہاتھ میں دے دے, میری امت کی شفاعت میرے ہاتھ میں دے دے. یہی وہ ہمارے نبی ہیں جو کبھی میزان عدل پر, کبھی پل صراط پر, کبھی حوض کوثر پر اور کبھی جہنم کے دروازے پر تاروائے جہنم سے بات کر رہے ہوں گے اور ہمارا داخلہ جہنم میں روک رہے ہوں گے. اور کبھی اگر ہماری نیکیاں کم ہو جائے تو میزان عدل پر نیکیوں کے پلے میں درود کی چٹھیوں کو رکھ رکھ کر وزنی بناتے ہوں گے اور کہیں پل صراط پر ہمیں سہارا دیتے ہوئے گزار دیں گے. حدیث میں ہے کہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز ہے, اسی پل صراط کے کنارے مصطفیٰ جان رحمت سر کو سجدے میں رکھ کر رب حبل امتی کی صدا لگا رہے. جو نبی ہمیں نہ بھولے, ہمیں نہ بھولے, لامکانی گئے تو وہاں بھی غلاموں کو یاد فرمایا. تو غلاموں کے لیے ضروری ہے کہ جب تک زندگی کی آخری سانس باقی ہے نبی نبی کرتے رہو تاکہ اسی ذکر نبی سے تمہاری عبادت بھی قبول ہو. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نچلیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سطر کی ہے. بڑے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آج کی اس مبارک رات میں اب بالکل تیزی کے ساتھ گفتگو سنیے. میسیج آیا ہے پولیس کی گاڑی ہے 11 بجے تک وہ بولا ہے نا. خیر یہ تو ہم ہی لوگوں کو بولتے ہیں, ہم ان کی باتوں کو فالو بھی کرتے ہیں. آج کی رات حضور سرور کونین لامکا گئے. کیوں گئے؟ نبی نے معراج کیوں کرائی؟ اتنے سال اتنی صدیاں گزر گئی مگر لوگ آج بھی دلیلیں ڈھونڈ رہے ہیں. دلیل ابھی تک اس کو دلیل نہیں ملی. اور یہ مسلک اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا نصیبہ ہے کہ وہ ابھی دلیل تلاش کر رہے ہیں اور ہم ہر سال معراج مناتے جا رہے ہیں. کیونکہ میلاد ہم مناتے ہیں تو معراج بھی ہم ہی منائیں گے نا. الحمدللہ ہم اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں میلاد اور معراج منانے والے گھر میں ملا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اے اللہ تو تو ہر چیز پر قادر ہے. معراج کا تذکرہ رب نے فرمایا تو سبحان الذی سے فرمایا, اپنی پاکی بیان کی. مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں گیا, رب کے حبیب نے فرمایا کہ رب لے گیا. سبحان الذی, پاک ہے وہ.
جو لے گیا راتوں رات. تو رب لے گیا. کس نے لے گیا؟ رب لے گیا. اب یہ کہتے ہیں کہ کیسے گئے؟ اب رب سے پوچھو کہ رب کیسے لے گئے. اگر کیسے گئے آج بھی اس میں پھنسے ہو تو منبر رسول پر بیٹھ کر یہ عقیدہ دینا چاہتا ہوں, یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر تمہیں معراج نبی پر شک ہے تو واپس آؤ, کلمہ پڑھو, واپس دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. کیونکہ معراج نبی کا ذکر قرآن میں ہے, اور قرآن میں 3 مقامات پر رب العالمین نے اپنے حبیب کے معراج کا ذکر فرمایا, اور احادیث میں تو سینکڑوں جگہ پر ہے, سینکڑوں جگہ پر. بولے ایسا کیسے ہو گیا کہ ایک لمحے میں رات کے تھوڑے حصے میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی, جس میں صرف جانے کے لیے 1 مہینہ لگتا ہے, تیز ترار گھوڑے پہ جاؤ تو 1 مہینہ لگتا ہے, پھر وہاں سے پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے, 7واں آسمان, پھر سدرہ, پھر عرش, بیت المعمور, پھر لامکہ, دنا, فتح اللہ تا کعبہ قوسین او ادنی, 70,000 حجابات, پھر واپس جنت کی سیر, جہنم کا معائنہ, اور طرح طرح کے عذابات, طرح طرح کی نعمتوں کا معائنہ. پھر واپس آئے تو شاعر کہتا ہے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم. زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم, تا عرش گئے اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زنجیر بھی ہل رہی تھی. بولے اتنا لمبا سفر جو سالوں سال کا سفر ہے وہ چند لمحوں میں کیسے طے ہو گیا؟ تو آج بھی تم نے قرآن نہیں سمجھا, اور یہ ہمارے اکابر علماء نے صحیح کہا ہے, اور ہم لوگ صحیح ہی کہتے ہیں کہ قرآن کتاب وہ عظیم کتاب ہے جس کو پڑھ کر بہت سے لوگ ہدایت پا جائیں گے, اور یہی قرآن ہے جسے پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, ایک ہی قرآن ہے, اس کو پڑھ کر بہت سے لوگ ہدایت پا جائیں گے, بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. مطلب کیا؟ دیکھیے قرآن سمجھنے کے لیے بھی عشق رسول چاہیے. جس کے سینے میں محبت رسول ہے وہ قرآن سمجھ سکتا ہے, اور جس کے سینے میں محبت رسول نہیں ہے وہ قرآن پڑھ تو سکتا ہے مگر سمجھ نہیں سکتا. قرآن سمجھنے کے لیے عشق رسول کی ضرورت ہے. قرآن میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے موجود ہے نا. اچھا باپ بڑا ہوتا ہے کیا بیٹا بڑا ہوتا ہے؟ لیکن قرآن میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ بیٹا 118 سال کا ہے اور باپ 40 سال کا ہے. مانیں گے؟ قرآن میں ہے تو ماننا ہی پڑے گا. بیٹا 118 سال اور باپ جوان ہے, داڑیاں بھی سفید نہیں, سر کے بال بھی سفید نہیں, مگر بیٹا بڑا ہو گیا, بال سفید. پر قرآن میں ہے اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ. واقعہ کی طرف جاؤں نا لمبا وقت ہو جائے گا. 100 سال تک اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری فرمایا, 100 سال تک وہ نیند کی حالت میں رہے. جب بیدار ہوئے رب نے فرمایا کتنی دیر ٹھہرے, تو آپ نے عرض کیا اللہ آدھا دن یا اس سے کم. کیا کہا؟ آدھا دن یا اس سے کم. اور قرآن نے کہا نہیں بلکہ 100 سال تک آپ نیند کی حالت میں رہے. 100 سال تک آپ کے اوپر رب نے نیند طاری فرمایا. آپ کے بیٹے 118 سال کے ہو گئے, بوڑھے ہو گئے. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سونے کے بعد بیدار ہوئے, تو آپ نے فرمایا کہ ایک آدھا دن یا اس سے کم میں لینا. لیکن رب نے فرمایا کہ تمہاری خوراک کی طرف جو سواری تھی دیکھو اس کی طرف. مطلب یہ ہے کہ رب ہر چیز پر قادر ہے. رب اگر چاہے تو وقت کو کسی کے لیے پھیلا دے, اور اگر ہمارا رب چاہے تو وقت کو کسی کے لیے سمیٹ دے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ایک پاؤں رکاب میں رکھتا تھا اور ایک پاؤں گھوڑے کے اوپر, اور دوسرا پاؤں اس وقت تک نہیں اٹھاتا تھا جب تک پورے قرآن کی تلاوت نہ کرنے تھا. دیکھیے یہ معراج جو ہے نبی کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزے کا نام. اور معراج نبی کا ایسا معجزہ ہے
کہ صرف اس میں ایک معجزہ نہیں بلکہ سینکڑوں معجزہ چھپا ہوا ہے، سینکڑوں معجزہ اس کے اندر ہے، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہے جو انسانی عقل میں نہ آئے، انسانی عقل میں نہ آئے اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ نبی نے اپنی انگلیوں کے کھائیوں سے چشمے جاری فرمائے، انگلیوں سے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، اور ندیاں ہیں پنج آب رحمت کی جاری واہ واہ۔ نبی نے ہاتھ ایسا کیا نہریں جاری ہو گئی۔ 1400 صحابہ کرام نے آپ کی انگلیوں سے نکلے ہوئے پانی پی کر سیراب۔ نبی بھیجے ہیں، انگلی کا اشارہ کر دے تو آسمان میں چاند دو ٹکڑا ہو جائے، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ نبی بیٹھے بیٹھے اشارہ فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ یہ انسانی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ تو معراج نبی کا معجزہ ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ اس میں صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ سینکڑوں معجزہ چھپا ہوا ہے۔ نبی کا براق پر سوار ہونا معجزہ، اور نبی کا آسمان اور سدرہ جانا یہ معجزہ، لاما کا جانا نبی کا معجزہ، اور جنت کی سیر کرنا نبی کا معجزہ، اور واپس اتنی جلدی آ جانا یہ نبی کا معجزہ۔ تمہارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے تمہارے سمجھ کا فعل ہے، مگر نبی کے معراج میں جب قرآن میں شک ہوگا تو سورہ بقرہ میں آپ پڑھتے ہوں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عظیم الشان کتاب جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب اگر قرآن میں کوئی ذرہ برابر شک کرے گا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ خود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے نبیوں کو معراج عطا فرمائی، ہر نبی کو کمالات دیا، ہر نبی کو خصوصیات دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو کمالات اور خوبیاں اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنا یہ آپ کی معراج۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طور پر جانا، شرف ہم کلامی سے مشرف ہونا یہ حضرت موسیٰ کا معراج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نار نمرود گلزار ہو جانا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معراج۔ تمام نبیوں کو رب العالمین نے کمالات اور خصوصیات عطا فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج، آپ جنت کی سیر کیے، جنت میں ہیں آپ، موت آپ پر تاریخ دی، سورج کی گرمی کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، پھر آپ جنت میں گئے، واپسی کا حکم دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں جو ایک بار داخل ہو گیا واپس نہیں جاتا ہے۔ آواز آئی کہ یہاں نبی رحمت شفیع امت سے پہلے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، تو آپ نے کہا تھا کہ جنت میں تو حور و غلماں بھی ہے، تو فرشتوں نے کہا تھا یہ تو غلام مصطفیٰ بن کر ہے، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ نبی کا غلام بن کر ہے تو میں بھی نبی کا غلام بن کر جنت میں رہا۔ اللہ کا کرم عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں نبیوں کے امام کی امتی بنایا، ورنہ اس امتی کے جو تعریف و توصیف بیان کیا رب العالمین نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو عرض کیا تھا اے اللہ وہ امت مجھے دے دے، رب نے فرمایا اے موسیٰ وہ امت تجھے نہیں بلکہ میں اپنے حبیب کو دوں۔ بڑے درود پاک اللہم صلی علی مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معراج کو لیتے ہیں، طور پر چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے، رب العالمین کے شرف ہم کلامی سے مشرف ہوتے تھے۔ کلام کرنے کے بعد شوق دیدار موسیٰ علیہ السلام کے اندر پیدا ہوا، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا، مطلب یہ ہے کہ تو نہیں دیکھ سکتا مگر دیکھنا ممکن ہے۔ اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ رب نے فرمایا موسیٰ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے پہاڑ پر دیکھو، طور پر دیکھو، میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر دیکھ لیے تو فبہا،
تو رب العالمین نے سوئی کے نوک کے کروڑوں حصے کا ایک حصہ دور پر ڈالا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا خرّ موسیٰ صاعقہ، بے ہوش ہو کر گیا. طور پہ جلوہ کر موسیٰ نے دیکھا تھا یہ سچ ہے مگر طور پہ جلوہ کر موسیٰ نے دیکھا تھا یہ سچ ہے مگر ذات خدا دیکھ کے آنا سب کے بس کی بات نہیں. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. خرّ موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. جب افاقہ ہوا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ میں یقین رکھتا ہوں کہ تم دکھانے پر قادر ہے مگر میرے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں. اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کی تجلی نہیں بلکہ صفت کی تجلی طور کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ بھی سوئی کے نوک کے کروڑوں حصے کا ایک حصہ، اسے بھی تابع ضبط نہ لا سکے، بے ہوش ہو کر گر گئے. ہوش آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں اتنا جلال کہ جس چیز کو موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے، نظر ڈالتے تھے، وہ چیز جل کر راکھ ہو جاتی. موسیٰ علیہ السلام نے لوہے کی پٹی ڈالی، لکڑی کی پٹی ڈالی اور چیزوں کی پٹی لگائی، آنکھوں میں چشمہ بنا کر لگائی، مگر لگاتے ہی وہ چیز جل جاتی تھی. اللہ اکبر آواز آئی کہ دنیا کی کسی چیزوں میں وہ طاقت، وہ پاور نہیں ہے کہ خدا کی جلال کا ضبط لا سکے. اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھوں میں جو جلال خداوندی تمہاری آنکھوں نے دیکھی ہے اس میں برقرار رہے تو ان چیزوں کی پٹی نہ لگاؤ، بلکہ وہ کپڑا تلاش کرو جو کپڑا کسی محبوب الہی کے بارگاہ سے، بدن محبوب سے ٹچ ہو جائے، کسی اللہ والے کے جسم سے ٹچ ہو جائے، اس کی پٹی بنا لو تو تمہاری آنکھیں جس پر پڑے گی وہ چیز سلامت رہے گی. اب بتاؤ، جب کسی ولی کے بدن سے لگنے والے کپڑے میں یہ پاور ہے تو ولی میں کتنا پاور ہوگا، اور جب ولی میں یہ پاور ہے تو نبی میں کتنا پاور ہوگا، اور جب نبیوں میں اتنا پاور ہے تو جو نبیوں کے امام ہیں، رسولوں کے امام ہیں جناب محمد رسول اللہ، تو ان کے پاور کا علاقہ ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب آئیے سمیٹ کر بتاتا ہوں. جبریل علیہ السلام آئے، براق لے کر آئے. کون سا براق لائے؟ جو عاجزی اور انکساری کا پیکر بنا ہوا تھا، وہ براق لے کر آئے. عاجزی اور انکساری کا پیکر رو رہا تھا. سب لوگ خوشیاں منا رہے تھے مگر براق وہ تھا رو رہا تھا. جبریل کی نظر گئی، آپ نے اس کا انتخاب کیا، براق لے کر آئے. آج کی مبارک تاریخ میں حدیم کعبہ میں حضور سرور کونین حضرت ام ہانی کے گھر میں جلوہ فرما. اور آج کی رات جو تھی، نبی بہت غمگین تھے، اور اس سال معراج نبوت کی 12واں سال، جس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال. اور جس تاریخ کو معراج ہوئی اس تاریخ میں کتابوں میں ہے کہ کوئی بھی شخص اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو حضور غم زدہ ہو کر حضرت ام ہانی، آپ کی چچا زاد بہن کے گھر میں آپ تشریف فرما، دروازہ لگا دیے تھے. میں نے جمعہ میں کہا تھا کہ ہم کو ٹینشن آ جائے تو ہم پارکوں میں جاتے ہیں، سمندر کے کنارے جاتے ہیں رنگ ریلیاں منانے کے لیے، حرام کاری میں ملوث ہونے کے لیے، مگر نبی نے اپنے غلاموں کو پیغام دیا کہ جب بھی تمہارے دل و دماغ میں کچھ الجھن آ جائے، ٹینشن آ جائے، ادھر ادھر نہ جاؤ، خدا کے گھر میں آ جاؤ. خدا کے گھر میں آؤ، اپنی مبارک پیشانی کو خدا کے سامنے جھکا دو، پھر دیکھو تمہاری پریشانیوں کا حل خدا غیب سے کیسے فرماتا ہے. کڑی لگائے، سوئے. جبریل 70,000 فرشتوں کی جماعت کو لے کر آئے. ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتہ، میکائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000، اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000، اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتہ آئے. چھت پھاڑ کر آئے.
کیا حضور نہیں جانتے تھے کہ آج مجھے معراج میں جانا ہے؟ نہیں جانتے تھے؟ بولیے، پھر سوئے کیوں؟ نبی تو ہر رات قیام اللیل کرتے تھے نا، ہر رات قیام اللیل کرتے تھے، اور نبی تو اپنی امت کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے راتوں رات جاگا کرتے تھے، اور اس طرح جاگتے تھے کہ مبارک پنڈلیوں میں ورم آ جاتا تھا، ایڑیاں پھٹ جاتی تھی، خون بہنے لگتا تھا۔ گناہ ہم کریں اور بخشش کی فکر آمینہ کے لال کو ہو، جرم ہم کریں اور ہم بے باک گھومتے پھرے۔ نبی رحمت شفیع امت کے گناہوں کی تلافی کے لیے پوری رات کے جاگنے والے نبی، راتوں رات جاگ کر خدا کی عبادت کرنے والے مصطفیٰ، 27ویں رجب کی مبارک تاریخ میں اپنے گھر میں نہیں، حدیب کعبہ میں، حرم کعبہ میں، حضرت اپنے چچا زاد بہن کے گھر میں جلوہ فرما ہے۔ اور کیا مصطفیٰ نہیں جانتے ہیں کہ آج مجھے معراج میں جانا ہے؟ جبریل امین سے ہمارا عقیدہ کیا ہے سنیے۔ آمینہ کے لال، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام حضرت جبریل امین سے زیادہ جانتے تھے کہ آج مجھے معراج میں جانا ہے، لیکن پھر بھی کیوں سوئے؟ لا ینام قلبی کے صحت مصطفیٰ بیدار ہے، بستر استراحت پر ہے، آنکھیں بند ہیں، آنکھیں بند ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس رات میں نبی کا سونا یہ بھی ادائے محبوبانہ ہے۔ جبریل آئے، ادب دیکھیے، جبریل آئے، نبی سو رہے ہیں، چادر اوڑھے سو رہے ہیں، حدیث میں ہے چادر اوڑھے سو رہے ہیں، رب کا پیغام لے کر جبریل آئے، رب نے کا حکم ہے جبریل جلدی میرے حبیب کو لے کر، حبیب غمزدہ ہو، رب کو گوارا نہیں، رب کو گوارا نہیں، کیا رب کا حبیب غمزدہ ہو؟ غم کے عالم میں مصطفیٰ چادر اوڑھے لیتے ہیں، جبریل کھڑے ہیں، اللہ تیرا حکم ہے حبیب کو جلدی لے کر آؤ، اور یہاں حبیب آرام فرمائے، کھڑے ہیں ہاتھ باندھے، اللہ اکبر۔ آج اگر ہم ہاتھ باندھیں تو یہ کیا کرتا ہے؟ شرک ہے، بدعت ہے، اللہ اکبر۔ درگاہوں پر جاؤ، پھول کی چادر ڈال دو تو شرک ہے، بدعت ہے۔ ابھی آپ نے 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے دیکھا ہوگا، طارق جمیل فسادی ملعون، اس کا بیٹا مر گیا، تو سوشل میڈیا پہ دیکھے رہیں گے، اتنے پھول ڈالے اور سارے مکار جو ہے قبر کے چاروں طرف ہاتھ باندھے کھڑے اور دعا مانگ رہے ہیں۔ مکار، تم کرو تو ٹھیک اور ہم کریں تو بدعت اور شرک ہو جائے۔ فرق تمہارے اور ہمارے میں یہ ہے، اگر تم کرتے ہو تو اپنے والوں کے اوپر کرتے ہو، اور ہم جب پھول چڑھاتے ہیں تو اللہ والوں کے اوپر چڑھاتے ہیں۔ جبریل کھڑے ہیں، مدینہ جانے والوں سے پوچھو، ہاتھ باندھے رہے تو ایک بدعتی وہاں بڑا بدعتی ہے نا، سادہ لوگ کیا کر رہے ہو، شرک ہے۔ محبت اگر سیکھنا چاہتے ہو تو جبریل امین سے سیکھو کہ نبی کے ساتھ کس طرح محبت ہے۔ فرشتوں کا سردار جبریل امین ہے تو تاج ملائکہ پہنے میں تشریف لائے ہیں، اور اس تاج کی موتیاں جو ہے نیچے لٹک رہی ہیں۔ جبریل نے عرض کیا، اللہ تیرا حکم ہے جلدی لے کر آؤ، لیکن تیرا حبیب کا معاملہ ہے، حبیب تو سو رہے ہیں، اگر جگاؤں تو بے ادبی ہے، اگر کھڑے رہوں تو مقصد فوت ہونے کا ڈر ہے، اے اللہ اگر جگاتا ہوں تو بے ادبی کروں تو کیا کروں، کیسے جگاؤں؟ رب نے فرمایا، اے جبریل اچھا ہوا تم نے پوچھ لیا، قبل قدم ہے، میرے نبی کے قدموں کو چوم لو۔ اے اللہ تو نے جبریل امین سردار ملائکہ، تمام فرشتوں کا سردار جبریل امین، اس سے نبی کا قدم کیوں چوما رہا ہے؟ اے اللہ جب جگانا مقصد تھا تو پیشانی کو بوسہ دے کر بھی جگا سکتے تھے، ہاتھ کو چوم کر بھی جگا سکتے تھے۔ جبریل اپنی نورانی لبوں کو مس کرتے تھے نبی کے مبارک پیشانی پر۔